اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم سامعین کرام، آغاز گفتگو میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کا ذکر کیا گیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ موضوع گفتگو غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر ان غزوات میں سے ایک ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہوا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہے، سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں بھی غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا گیا۔ تاریخ اسلام کے مطابق یہ غزوہ 17 ماہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں لڑی گئی، اور یہ ان غزوات میں سب سے پہلی جنگ ہے کہ جس میں کفار اور مسلمان مد مقابل ہوئے۔ یہ جنگ ہجرت مکہ کے بعد سب سے پہلی جنگ تھی، اور یہ مقام بدر جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اس مقام پر لڑی گئی۔ جنگ بدر کے اسباب کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، کیا وجوہات تھی، کس بنیاد پر یہ جنگ لڑی گئی، ان اسباب میں سے چند انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، کہ جس میں سے ایک سبب اس جنگ کے حوالے سے کہ جب کفار مکہ کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی رسول پر اور دیگر مسلمانان پر، اس کے بعد رسول نے بحکم خدا ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی جانب، اور جب رسول ہجرت کر چکے تھے، مدینہ والے رسول کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے، حتیٰ کہ مدینہ کے یہود بھی رسول کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم دفاع کرنے والے ہیں کہ جو رسول کا دفاع کریں گے۔ یہ بات مشہور ہوئی۔ دوسری طرف مکہ والوں نے اس ظلم و ستم کو ختم نہ کیا، بلکہ اپنے ظلم و ستم میں مدینہ والوں کو بھی شمار کیا، اور مدینہ والے بھی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگے۔ اہل مکہ یعنی اہل کفار نے یہ کام کیا کہ عرب قبائل میں یا تمام اہل عرب کے درمیان یہ بات مشہور کرنا شروع کر دی کہ مدینہ والوں نے رسول کو پناہ دی ہے اور دین اسلام کی ترویج کا تمام سامان فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف خود اہل مکہ یعنی کفار جو ہے جس دین کو اپنی ظالمانہ گرفت میں رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی گرفت سے نکل کر ایک مدینہ کے مقام پر یعنی شہر مدینہ میں آزادانہ سانس لینے لگا، اور اس دوران ہی اہل مکہ نے یہ تہیہ کر لیا، ان مشرکین نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کسی بھی صورت کسی بھی قیمت پر اس دین محمدی کو یعنی اس دین اسلام کو، دین حق کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے، بلکہ ہمارا ہی دین صحیح ہے اور ایک نئے دین کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ جس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو روکنے کے لیے کسی بھی قیمت تک چلے جائیں گے، چاہے ہمیں جنگ بھی کرنی پڑے، چاہے ہمیں ان مسلمانوں کا قتل بھی کرنا پڑے، لیکن ہم ان مسلمان کو اس دین سے دستبردار کرنے پر مجبور کر دیں گے، جس کی گواہی، جس کی ترجمانی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہوئی اس انداز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ
ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دے۔ ایک طرف یہ باتیں کہ جو کفار مکہ کی طرف سے تھی، دوسری طرف یہود مدینہ جو اگرچہ کہ رسول کی بیعت میں تھے، رسول سے اس بات کی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، جب انہوں نے رسول کی محبت، رسول کی طاقت، رسول کی قوت کو بڑھتا ہوا دیکھا تو اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا، اور اپنے اقتدار کے خطرے کی وجہ سے اس خطرے سے بچنے کے لیے ان یہود مدینہ نے کفار مکہ کے ساتھ کچھ مطالبات طے کر لیے اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے، اور یہ طے پائے ان کے درمیان کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ میں فساد برپا کریں گے، یعنی فتنہ و فساد کے کام کو انجام دیں گے۔ اس معاملے کے لیے ایک شخص جس کا نام قزار بن جابر فہری ملتا ہے، اسے معین کیا گیا کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں جائے اور فتنہ و فساد کی فضا کو قائم کرے۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی چراگاہوں پہ حملہ کیا اور وہاں سے اہل مدینہ کے مویشیوں کو چرا کر لے گیا۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی۔ رسول نے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے، حالات کے پیش نظر ایک ضرورت محسوس کی کہ چند افراد ایسے ہونے چاہیے جو ان تمام معاملات کو دیکھتے رہیں اور اس کی خبر ہمیں پہلے سے دے، تاکہ اگر ان فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے کوئی تدارک کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے رسول نے ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن حجش ملتا ہے، اس کے ساتھ چند ساتھیوں کو دیا، اس کے ساتھ چند ہمراہیوں کو دیا کہ جو مدینہ سے باہر مقام نخلا پر جا کر اس معاملات کو دیکھے اور ان تمام حوالے سے معلومات فراہم کرے۔ عبداللہ ابن حجش حکم رسول کے مطابق مدینہ سے باہر نخلا کے مقام پر آیا۔ یہ وہ مقام تھا اس زمانے میں کہ جہاں پر مکہ اور مدینہ والے یا اطراف کے لوگ اس مقام پر آ کے تجارت کیا کرتے تھے، بازار لگایا کرتے تھے۔ جیسے ہی عبداللہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عمر بن الحضرمی جو کہ مکہ کے کفار میں سے ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کے چند ساتھی تھے جو وہاں پر نخلا میں موجود۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو عبداللہ کے ساتھ موجود ایک شخص واقد بن عبداللہ تمیمی، اس شخص نے فوراً ایک تیر اپنی کمان میں لگایا اور عمر بن الحضرمی کو ہلاک کر دیا، اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کا سامان لوٹ کر یعنی اپنی گرفت میں لے کر مدینہ واپس آئے۔ مدینہ میں وارد ہوئے، رسول کی خدمت میں پہنچے۔ رسول نے جیسے ہی اس معاملے کو دیکھا تو فوراً سرزنش کی عبداللہ ابن حجش کی، اور ان گرفتار افراد کو بھی رہا کر دیا۔ رہا کرنے کے بعد ان کا جو سامان لوٹا گیا تھا وہ بھی انہیں دوبارہ دے دیا۔ یہاں یہ معاملہ رکا نہیں، اب یہاں سے دوسرا ایک اور سبب پیدا ہوا اس جنگ کے حوالے سے، جو کہ شاید بہت اہم سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر اہل مکہ نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ جیسے ہی اہل مکہ کو معلوم ہوا، یعنی کفار کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک شخص عمر بن الحضرمی کو مارا جا چکا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، انہوں نے اس کے قصاص کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ اب ہم مدینہ والوں سے جنگ کریں گے، اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا جو سردار ہے ابو سفیان، وہ جب شام سے واپس آئے گا تجارت کر کے تو ہم اس جنگ کا آغاز بھی کریں گے۔ مدینہ والوں کو بھی اس بات کی خبر ہوئی، تو وہاں بھی جو ہے جنگ کے حوالے سے کچھ معاملات طے پانے لگے۔ تیسری طرف ابو سفیان جو کہ بہت ہی شاطر، بہت ہی چالاک مکار شخص تھا، اس نے اپنی مکاری سے ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیا اہل مکہ کی جانب، اور اس میں لکھ دیا کہ یہ مدینہ والے شر انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس لیے مدینے کے دروازے پر گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ میں جب شام سے پلٹوں گا تو مجھے لوٹ لیں گے، میرا سامان لوٹ لیا جائے گا۔ یہ خبر جیسے ہی اہل کفار کو یعنی مکہ والوں کو ملی، مشرکین کو، تو انہوں نے اس کا تدارک کرنے کے لیے، جو کہ ویسے ہی جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے، اپنی جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اس راستے پر آ گئے کہ جو شام سے آتا تھا اور مدینہ سے گزرتا تھا، تاکہ ابو سفیان کی حفاظت کر سکے۔ اس حفاظت کے حوالے سے جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ انہوں نے حفاظت کے لیے اس طرح پڑاؤ ڈالا ہے،
دوسری طرف ابو سفیان نے جو یہ شاطرانہ چال چڑھی تھی، اس وجہ سے ابو سفیان ایک دوسرے راستے سے جو کہ معروف نہیں تھا، جو کہ سمندر کے کنارے سے راستہ تھا، اس راستے سے ہوتا ہوا تقریباً 8 یا 9 دنوں میں مکہ میں پہنچ گیا۔ مکہ پہنچنے کی خبر ابو سفیان کی جیسے ہی مشہور ہوئی، لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان مکہ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، تو یہ خبر جیسے ہی ان کو ملی تو ان میں سے ایک قبیلہ جن کا نام بنی زہرہ ملتا ہے، ان کے چند آدمیوں نے کہا کہ اب جب قافلہ صحیح سالم پہنچ گیا ہے تو ابھی ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم واپس پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل جو کہ ان کے پاس سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب تو میں پیچھے نہیں پلٹوں گا، بلکہ جنگ کرنے ہی کھڑا رہوں گا، اور اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑا رہا کہ قریش کی جانب سے میں جنگ کروں گا۔ دوسری طرف رسول بھی جنگ کرنے کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے تھے کہ جب قریش کی اس پیش قدمی کی خبر رسول کو ہوئی تھی، اس صف آرا ہونے کی خبر رسول کو ملی، تو رسول نے امیر المومنین سے معلومات لی، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے فرمایا، پیغمبر اکرم بدر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، جب ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین آگے بڑھ گئے ہیں تو رسول نے بدر کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا، اور ہمارے ساتھ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر جا کے، جس سے ایک قریب مقام پر رسول نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور ہم اس مقام تک پہنچ گئے۔ یہ مارکہ، یہ جنگ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی کہ جو ہجرت کے بعد رونما ہونے والی تھی۔ یہ جنگ بڑی عجیب تھی، اس کے اندر مسلمان اسلحے کے لحاظ سے بھی کمزور، افرادی تعداد بھی کمزور، اور دوسری طرف کفار جن کے پاس اسلحہ بھرپور انداز سے موجود تھا، تمام جنگی ساز و سامان موجود تھے، سواریاں موجود تھیں، حتیٰ افرادی تعداد بھی ان کی مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ تمام باتوں کے بعد رسول نے اپنے عزم، اپنے ثبات کے حوالے سے اپنے ساتھ موجود یعنی اپنے لشکر والوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، تم کیا اس جنگ پر آمادہ ہو؟ تو رسول، تاریخ صحیح مسلم کے مطابق رسول متوجہ ہوئے 2 اصحاب کی جانب، تو جیسے ہی رسول نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، کیا یہ جنگ ہونی چاہیے، تمہارے کیا رائے ہے، تو انہوں نے حسب عادت فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد رسول مہاجرین کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول نے مجھ سے پوچھا تو میں نے رسول سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اطاعت میں ہیں، جیسا آپ حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو لوگ نبی کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ اے نبی تم جاؤ، تمہارا خدا اور تم ہی دونوں لڑو، ہم بس یہاں بیٹھ کر نظارہ کریں گے، دیکھیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ اس انداز سے جنگ لڑیں گے کہ آپ پر کسی بھی طرف سے کوئی وار نہیں ہونے دیں گے۔ رسول نے جناب مقداد بن اسود کے اس جملے کو سنا اور اس نظریے کو سننے کے بعد دعا دی، اور اس کے بعد انصار کے سردار کی جانب متوجہ ہوئے، سعد بن معاذ انصاری، جو کہ انصار مدینہ کا سردار تھا۔ رسول نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تو انہوں نے بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت کا عہد و پیمان کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ سمندر بھی عبور کرنے کو کہیں گے تو ہم آپ کے حکم پر سمندر کو بھی عبور کر جائیں گے۔ رسول نے ان تمام بیانات کو دیکھتے ہوئے، یعنی جیسے یہ بیانات کچھ ہمت شکن تھے، کچھ ہمت افزا بھی تھے، رسول نے انتہائی خوش ہوئے ان بیانات کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، اور پھر فرمایا خدا کی قسم اب میں دشمن کے گر مرنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جملہ بھی تاریخ طبری میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 313 اصحاب کے ساتھ، لشکر والوں کے ساتھ میدان میں اترے تھے، جس میں سے 77 یعنی 77 مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے، اور یہ تمام کا تمام لشکر
مقام بدر یعنی چاہے بدر، مقام بدر، بدر ایک کنویں کا نام تھا، تو اس کنویں کے سے چند فاصلے پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور ساتھ میں رسول کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ جو کہ جنگی تدابیر ہوا کرتی ہیں کہ رات کے وقت حملہ کیا جاتا ہے تاکہ لشکر والے تیار نہ ہو بلکہ سو رہے ہوں تو ان کو ہلاک کیا جا سکے۔ اس حوالے سے تدارک کرنے کے لیے رسول اکرم نے اپنے لشکر میں سے 3 افراد، جن میں سر فہرست امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سعد بن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور جا کے معلوم کرو کہ دشمن کہاں ہے، اس کی افرادی تعداد کیا ہے اور ان کے کیا ارادے ہیں۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تینوں حضرات مقام بدر تک یعنی چاہے بدر تک پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کفار کے لشکر میں سے چند افراد کو وہاں پایا، اور ان کو دیکھنے کے بعد ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا۔ ان میں سے 2 لوگ گرفتار ہوئے جو اپنا بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل کفار کے سقا ہیں، یعنی پانی پلانے والے ہیں، لشکر والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والے ہیں۔ بہرحال خلاصتاً انہیں گرفتار کر کے رسول کی خدمت میں لایا گیا۔ رسول نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے اس وقت بھی رسول سے یہ کہا کہ ہم سقا ہیں، ہم ابو سفیان کے لشکر والے نہیں ہیں، بلکہ ہم فقط سقا ہیں، انہیں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رسول نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مکہ والوں کی تعداد کتنی ہے، اہل مکہ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کتنے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں معلوم ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے افرادی تعداد کتنی ہے۔ رسول نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو تم لوگ، بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ لشکر والوں کے جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس کے لیے تقریباً 9 سے 10 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول نے کہا کہ ان کے سرداروں میں سے کون ہے، تو انہوں نے چند سرداروں کے نام لیے، اور پھر رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مکہ نے تو اپنے تمام جگر پاروں کو میدان جنگ کی طرف، بدر کی طرف بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد قریش کی آمد کی خبر سن کر لشکر اسلام میں ایک حرکت ہوئی اور وہ چاہے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ جیسے ہی لشکر اسلام اس مقام بدر کی طرف روانہ ہوا، دوسری طرف قریش بھی وادی بدر کے آخری کنارے پر آ کر ریت کے ایک ٹیلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور تقریباً تاریخ کے مطابق ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، جس میں سے ان کے پاس کئی 100 اونٹ بھی تھے اور چند 100 گھوڑے بھی تھے، نیزے، تلوار اور دیگر جنگی ساز و سامان بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ اس کے برعکس مسلمان کی تعداد بھی کم، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت ہی کم تھا، اور سواریاں تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی ہمت کچھ کم تھی، اور وہ اس حوالے سے خوفزدہ تھے کہ کس طرح جنگ ہوگی۔ دوسری طرف جس جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مقام بدر کے قریب، وہ جگہ بھی ریت کی ایسی جگہ تھی، ریت کی ایسی زمین تھی جہاں پر پاؤں دھس رہے تھے، زمین پر کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا۔ حکم خدا کے مطابق، ارادہ خداوندی کے مطابق اسی رات بارش ہوئی، اور اس قدر بارش ہوئی کہ زمین پر جو ریت جس میں پاؤں دھس رہے تھے وہ جم گئی اور باقاعدہ زمین کی شکل اختیار کر گئی، جس پر کھڑے رہنا انسانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ اس قدرتی تائید سے مسلمانوں کی ہمت بن گئی اور دل بھر گئے کہ اب ہم آسانی سے لڑ سکیں گے، اور کفار سے ٹکرانے کے لیے تمام لوگ آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی صف بندی کی، میسرہ اور میمنہ کو معین کیا، اور تمام افراد کو اس مقام پر ان جنگی تدابیر کے حوالے سے جتنی باتیں بتائی جانی چاہیے ویسی باتیں رسول نے انہیں بتائی، اور اس طریقے سے ہر مقامات کی نشاندہی کی، اور جس انداز سے فوجی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو احکامات جاری کرتا ہے، اس طرح رسول نے بیان کیا۔ علامہ طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بدر کے دن پیغمبر اکرم تلوار علم لیے کہ مشرکوں کا پیچھا کرتے دیکھے گئے۔
اور یہ آیات بھی رسول پڑھتے جاتے تھے کہ عنقریب لشکر شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر چل دے گا۔ دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام سرگرمیوں اور سرجوشی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بدر کا دن آیا اور لوگ حاضر ہوئے تو ہم اہل مدینہ رسول کے لشکر کے تمام افراد تو ہے رسول کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ آپ کا دبدبہ سب لوگوں سے زیادہ تھا اور ہم سب بنسبت دشمن سے قریب تھے۔ ان تمام بیانات کے بعد جب رسول نے تمام افراد کو جنگی مقامات پر معین کر دیا، اس کے بعد رسول نے تمام مسلمانوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ چند افراد مکہ کے لشکر میں یعنی کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یا دلی طور پر میری طرف مائل ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر کافر ہیں لیکن اسلام کو قبول کر چکے ہیں، اپنا چکے ہیں۔ تو اگر تمہارا سامنا جنگ کے دوران ایسے لوگوں سے ہو جائے تو انہیں قتل نہ کرنا بلکہ انہیں چھوڑ دینا۔ رسول کی ان تائیدات کے بعد بھی رسول نے کچھ افراد کے نام بھی لیے اس میں اور بتلا دیا کہ یہ افراد جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر دل سے راضی نہیں بلکہ مجبوراً مکہ والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یعنی ان کے قافلے میں شامل ہو کر آ گئے ہیں۔ رسول کی ان ہدایت کے بعد رسول نے مکمل طور پر اور صفوں کو معین کیا، میمنہ اور میسرہ کے سرداروں کو ترتیب دیا اور ایک طرف انصار کا علم سعد بن عبادہ کو دیا اور مہاجرین کا علم یعنی سپہ سالار علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن جنگ کا علم یعنی اس جنگ بدر کے حوالے سے جو سپہ سالاری تھی علی علیہ السلام کو دی، اور اس وقت ان کی عمر 20 برس کی تھی۔ دشمن اب دوسری طرف مکہ کے لوگ بھی یعنی دشمن بھی تمام صفیں باندھے کھڑے تھے اور جنگ کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جنگ کے آغاز کے لیے مکہ کی طرف سے 3 افراد میدان میں آئے، جس میں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں اترے اور انہوں نے رجز پڑھنا شروع کیا۔ دوسری طرف رسول نے ان تینوں کے مقابلے پر چند افراد کو جو کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے تھے، جس میں سے عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جنگ کرو۔ جب ان تینوں کو میدان میں پایا تو فوراً عتبہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم انصار مدینہ ہیں۔ تو اتراتے ہوئے عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق، تمہارا ہم سے کیا مقابلہ کہ جو تم ہمارے سامنے آ کر جنگ کرنے آئے ہو؟ ہم قریش ہیں، ہم مکہ کے لوگ ہیں، ہمارا مقام تمہارے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ جاؤ محمد سے کہہ دینا کہ محمد ہمارے مقابل میں ہمارے ہمسر لوگوں کو ہی بھیجو، یہ جو ہماری قوم سے ہوں۔ یہ سننے کے بعد یہ تینوں افراد دوبارہ میدان سے پلٹ آئے اور رسول کی خدمت میں آ کے سارے رجز کو بیان کیا۔ جیسے ہی رسول نے جملات سنے تو رسول قریش کی اس بری ذہنیت پر، اس نافرمان ذہنیت پر دیکھتے ہوئے انصار کو اپنے مقامات پر دوبارہ بھیج دیا، اور اس کے بعد رسول نے ان تینوں افراد کی جگہ پر جناب عبیدہ ابن حارث، جناب حمزہ ابن عبد المطلب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں یہ 3 افراد اور دوسری طرف مکہ کے 3 لوگ جس میں عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں کے مقابل میں جب یہ 3 افراد مکہ کی مدینہ کی طرف سے اہل مدینہ کی طرف سے آئے ہیں، رسول نے جن کو بھیجا ہے، اب جنگ کا آغاز ہوا، اور جنگ کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جو کہ ولید کے مقابل پہ تھے، ابھی ولید نے تلوار نکالنے کا ارادہ ہی کیا تھا اور وار کرنا چاہتا تھا، کسی دوران علی بن ابی طالب نے ایسا وار کیا کہ ولید اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور اس انداز سے اس پر زخم ہوا، اس انداز سے اس پہ وار کیا گیا کہ وہ فوراً ہی اپنی جگہ پر
گر گیا۔ امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد جناب حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جناب حمزہ بھی اس انداز سے شیبہ پر تلوار کشی کر رہے تھے، اس انداز سے اس پر وار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب حمزہ نے بھی شیبہ کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ جناب حمزہ اور امیر المومنین نے جیسے ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا، زمین پہ گرا دیا، متوجہ ہوئے جناب عبیدہ کی طرف، اس لیے کہ جناب عبیدہ کی اس وقت عمر تقریباً 70 برس کی تھی اور ان کے مقابل میں عتبہ تھا جو کہ ان کو زمین پر گرانے کے بعد ان کے پیر پر وار کرنے کے بعد ان کے سینے پہ سوار تھا اور خنجر نکال کے ابھی ان پر چلانے ہی والا تھا، ان کو قتل کرنے ہی والا تھا کہ اسی دوران امیر المومنین نے ایسا وار کیا کہ وہ بھی زمین پر گر گیا اور قتل ہو گیا۔ امیر المومنین اور جناب حمزہ جناب عبیدہ کو لے کر رسول کی خدمت میں آئے۔ رسول نے ان کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھا اور گریہ کرنے لگے۔ دوران گریہ رسول کے چند آنسو کے قطرے جناب عبیدہ کے چہرے پر گرے۔ جناب عبیدہ نے آنکھیں کھولی اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرا شمار شہیدوں میں ہوا ہے؟ میں اس جنگ کے شہیدوں میں شمار ہوں۔ رسول نے کہا کہ بالکل تم شہیدوں میں شمار ہو، تم اس جنگ کے سب سے پہلے شہید ہو۔ اس کے بعد جناب عبیدہ نے کہا کہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ اور جناب ابو طالب کیا کہتے تھے؟ جناب ابو طالب کہتے تھے کہ ہم محمد کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب لڑتے ہوئے ان کے سامنے مر جائیں اور ہم اور بیوی بچوں کی یاد سے غافل کر دیے جائیں، یعنی کسی بھی صورت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے، یہاں تک کہ مر بھی جائیں اور اپنے گھر والوں سے بھی غافل ہو جائیں۔ یہ جملہ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ جناب عبیدہ میدان بدر کے قریب ہی ایک وادی ہے رواحہ یا صفرا میں انتقال کر گئے اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ جیسے ہی قریش کے ان 3 سورماؤں کو قتل کیا گیا تو ایک قریش میں ایک خلبلی مچ گئی، کفار مکہ پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کے حوالے سے، اس پریشانی کو، اس خوف و ہراس کو دور کرنے کے لیے ابو جہل نے فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیا اور جنگی تدبیر کے مطابق اپنے لشکر والوں کی ہمت باندھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے لشکر والوں کی ہمت باندھی تو اس میں سے ایک شخص ابن عدی جو کہ ایک جھومتے ہوئے ہاتھی کی طرح، یعنی فیل مست کی طرح باہر نکلا اور وار کرنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین نے ایک ایسے نیزے سے وار کیا کہ وہ زمین پر گر گیا اور فوراً ہی قتل ہو گیا۔ امیر المومنین نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس جملے کو فرمایا جو کہ کتاب اعلام الورا میں بھی موجود ہے: خدا کی قسم آج کے بعد یہ کبھی اللہ کے بارے میں ہم سے جنگ اور خصومت پر نہ اترے گا۔ اس کے بعد عاص بن سعید ہتھیار سینچ کر میدان میں آیا، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کی ضرب کے سامنے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ پھر عبداللہ ابن منذر، حرملہ بن عمر، یہ تمام کے تمام افراد ایک کے بعد آتے رہے۔ اس کے بعد حنظلہ اور مختلف افراد جنگ کے میدان میں آتے رہے اور قتل ہوتے رہے علی بن ابی طالب کے وار سے۔ جب یہ افراد قتل ہو گئے، کفار مکہ کی ایک اچھی خاصی تعداد میدان میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ اسی وقت کفار کے افراد میں ایک خلبلی مچی، کفار کے صفوں میں ایک ایسی خلبلی مچی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جنگ سے اور میدان سے جی چرانے لگے اور انہیں سمجھ آ گیا کہ ایک پر ایک کی جنگ اب نہیں ہو سکتی، اب ہم مل کر ایک ساتھ وار کریں گے۔ ان کا یہ سوچنا اور یہ چیخنا چلانا، دوسری طرف مسلمان نے مدینہ یعنی رسول کی فوجیوں میں بھی ایک فضا قائم ہوئی کہ ہم بھی ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ رسول نے انہیں فوراً متوجہ کیا اور کہا کہ ابھی اپنی صفوں کو مت توڑنا۔ اس کے بعد رسول مصلی عبادت پر آئے اور پروردگار کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کی: بار الہا،
اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی اور نہ رہے گا۔ پروردگار اپنے وعدہ فتح و نصرت کو پورا کر۔ رسول نے اس انداز سے دعا کی، اور راوی بیان کرتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے رسول اپنے مقام پر ہی آرام کرنے لگے، نیند سے بیدار ہوئے، اور اس کے بعد رسول نے خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے رسول نے شکر ادا کیا کہ پروردگار نے رسول کی اس بات کو سن لیا اور دعا قبول ہو گئی، اور جواب میں 1000 فرشتے جو کہ پے در پے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے حکم خدا سے زمین پر آنے لگے۔ جب قریش نے تیروں کی طرف تیروں سے حملہ کرنا شروع کیا، تیر برسائے، لشکر اسلام کے قریب آئے، تو حضرت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی ایک دم حملہ کرے۔ اب جب حملہ ہوا تو مسلمان آگے بڑھتے رہے، قریش کی کفار کی فوج جو ہے کٹ کٹ کر زمین پر گرتی رہی، اور مختلف لوگ اس انداز سے دیکھتے رہے کہ کس انداز سے یہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ ہر جگہ کہیں پر کسی کا سر پڑا ہے تو کہیں پر کسی کا تن پڑا ہوا ہے، اور بالآخر یہ لوگ، یہ کفار مکہ جو ہے جنگ سے بھاگنے لگے، میدان سے فرار اختیار کرنے لگے۔ اسی دوران اہل مدینہ میں سے بعض لوگ آگے بڑھ رہے تھے، انہوں نے بعض کفار کو گرفتار کیا اور گرفت میں لینے کے بعد رسول کی خدمت میں پیش کیا، اور مال غنیمت بھی وہاں سے جمع ہوا۔ بالآخر جب مال غنیمت رسول کے سامنے لایا گیا تو تمام مال غنیمت ایک مقام پر رکھ دیا گیا، جو کہ ہر لشکر والوں سے لے کر، اور بعض لشکر والے اس پر اعتراض بھی کرنے لگے، لیکن حکم رسول خدا کے مطابق تمام مال غنیمت سب کے درمیان برابر تقسیم ہوا، اور جو افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے کچھ افراد جو صاحب حیثیت تھے، جن کے پاس مال و متاع تھا، ان سے وہ مال و متاع لے کر انہیں، یعنی فدیتاً وہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ جو افراد صاحب حیثیت نہ تھے بلکہ نادار تھے، انہیں ویسے ہی وعدے اور وعید لے کر رہا کر دیا گیا۔ اور تیسرے وہ افراد تھے کہ جو صاحب حیثیت نہیں تھے لیکن نادار بھی نہ تھے، اور بلکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو رسول نے ان سے کہا کہ تم مدینہ والوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ گے، اس بنیاد پر اس کے عوض تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اور اس انداز سے جنگ بدر کا، اس غزوہ بدر کا اختتام ہوا کہ جس میں حکم خدا سے نصرت پروردگار کے مطابق تمام مسلمانوں کو، اس لشکر کو جو کہ رسول کی قیادت میں جنگ کے میدان میں آیا تھا، فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔ دعا ہے آخر میں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح طریقے سے دین محمدی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ان خاص دنوں میں، ان آنے والی شبوں میں ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی اور شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔